روز کی روٹی کلام مقدس۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے زندہ، جلالی، مقدس اور خوبصورت نام میں جتنے اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور آج کا جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے سیونگ دا سکل۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے کب اور کن سے کہا فصل تو بہت ہے اور مزدور تھوڑے ہیں۔ ہم اس آیت کو جلدی سے پڑھ جاتے ہیں، لیکن آج ہم خدا کے کلام میں سے ڈیپ ڈاؤن جا کر سیکھیں گے، آج ڈیپلی جا کر سیکھیں گے، آج گہرے میں جا کر اور آہستگی سے سیکھیں گے اس آیت کا بھید کیا ہے، کیوں یسوع مسیح نے کہا۔ اگر آپ کے پاس خدا کا الہہ موجود ہے، خدا کا کلام موجود ہے، تو آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے حوالہ نکالیں۔ نئے عہد نامہ میں سے پہلی انجیل متی کی انجیل اور اس کا نامہ باب اور اس کی آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 35 سے 38 آیت تک۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا۔ آج سے آج سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے یسوع مسیح سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا۔ یسوع مسیح سب شہر جو ہیں آپ کو پتا ہے یہ بڑے ہوتے ہیں، اور گاؤں جو ہے یہ چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح شہر گاؤں پھرتا رہا۔ اب یسوع مسیح کی ذرا خوبصورتی دیکھیے، یسوع مسیح پھر رہا ہے۔ یسوع مسیح، اب یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح پھرتا ہے، منادی کرتا ہے۔ یسوع مسیح صبح ہوتی تو یسوع مسیح کیا کرتا؟ منادی کرتا۔ جب رات ہوتی یہ کہتا کہ وہ ساری رات دعا میں گزار دیتا۔ اب یسوع مسیح سب شہروں میں، وہ کسی ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر سب شہروں کی بات ہو رہی ہے کہ جتنے شہر تھے یسوع مسیح سب کے اندر پھرتا رہا، اس لیے کہ وہ منادی کرتا تھا، اس لیے وہ پھرتا رہا۔ اب یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح شہر اور گاؤں پھرتا رہا۔ تو آپ کو پتا ہے یسوع آج کل جو ہے یسوع مسیح ایونجلائز کر رہا تھا، وہ یسوع مسیح پرچار کر رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا، یسوع مسیح کلام کو پھیلا رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں یسوع مسیح شہر اور گاؤں پھرتا رہا۔ اور آج کل جب ہم نے کلام سنانا ہو، تعلیم دینی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ایونجلائز ہم نے کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بڑی گاڑی ہو، ہم پھر جائیں۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یسوع مسیح پھرتا رہا۔ وہ پیدل کئی کلومیٹر تک وہ جاتے، سفر کرتے، وہاں پر جا کر تعلیم دیتے تھے، ان کو خوشخبری بتاتے تھے، خوشخبری کی تعلیم دیتے تھے، ان کو کہتے تھے، خوشخبری کی منادی کرتے تھے، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتے تھے۔ اس لیے وہ شہر وہ گاؤں جاتا تھا، وہ شہروں کے اندر بھی جاتا تھا اور گاؤں کے اندر بھی جاتا تھا، وہ پھرتا تھا، یسوع مسیح منادی کرتا رہا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنے کلومیٹر تک آپ جانتے ہیں کہ ولیج سے جو سٹی ہوتا ہے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، جتنے ولیج کے اندر رہتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب میں ایک ولیج کے اندر ہوں، فار ایگزامپل کے طور پر کہ میں ایک ولیج کے اندر ہوں، اب میں خود اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ہمارا سٹی جو ہے یہ کتنی دور ہے، کتنے کلومیٹر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اگر آپ بھی کسی ولیج کے اندر ہے، سٹی کے اندر ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہم ولیج کے اندر ہیں یا سٹی کے اندر ہے، ہم کسی گاؤں کے اندر ہے یا سٹی کے اندر ہے، تو گاؤں ہم سے کتنی دور ہے اور ہمارا جو سٹی ہے ہم سے کتنی دور ہے، یہ کلومیٹر کے اوپر آ جاتا ہے کہ اتنے کلومیٹر یہ دور ہمارا سٹی ہے، اتنے کلومیٹر گاؤں ہے۔ تو یسوع مسیح شہر گاؤں پھرتا رہا، پیدل یسوع مسیح سفر کرتا رہا۔ یسوع مسیح کتنے کلومیٹر یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کرتا رہا؟ سفر کرتا رہا۔ اب لکھا ہے خدا کے کلام میں سے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا۔ وہ عبادت خانوں میں جا کر تعلیم دیتا رہا، ان کے عبادت خانوں میں وہ غیر اقوام کے اندر بھی پریچ کرتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا، ان کو سکھاتا رہا۔
ان کو سکھا رہا ہے، ان کو تعلیم دے رہا ہے، ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا۔ تعلیم دے کس کی رہا تھا؟ کیا پیغام تھا خدا یسوع مسیح کے پاس، اور کیوں خدا یسوع مسیح سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا؟ اس لیے خدا یسوع مسیح سب شہروں اور سب گاؤں کے اندر پھرتا رہا، سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا۔ اس لیے پھرتا رہا کہ وہ ان کے بادشاہوں میں تعلیم دے سکے، اور دوسری بات کہ وہ بادشاہی کی خدا یسوع مسیح کے پاس جو پیغام تھا، جو میسیج تھا، وہ یہ تھا کہ وہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا، کہ وہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا۔ اس لیے وہ سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا، اس لیے وہ پھر رہا تھا۔ کہ آج آپ کتنے ہیں جو پیدل سفر کر کے کئی کلومیٹر دور جا کے پریچ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، خدا کا کلام پھیلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں؟ آج کتنے ہیں جو پیدل بھی سفر کر کے جا کے پریچ کرتے ہیں؟ آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ کوئی ایسی، آپ کے مخالف نے آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ڈال دی کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہو، آپ کے پاس سیکیورٹی گارڈ ہو، تو آپ نے پھر جانا؟ ویسے نہیں، آپ نے جانا ہے، چاہے آپ کو پیدل سفر کرنا پڑے کئی کلومیٹر کا، تو آپ نے جانا ہے، شہروں کے اندر جانا ہے، گاؤں کے اندر جانا ہے، اور جا کر آپ نے منادی کرنی ہے۔ منادی کس بات کی کرنی ہے؟ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا خدا یسوع مسیح، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اب ہر طرح کی بیماری کو، اب یہ دیکھیں لکھا ہے خدا یسوع مسیح پریچ کر رہا ہے، ایونجلائز کر رہا ہے، تو منادی کر رہا ہے۔ تو یسوع مسیح جب پریچنگ کرتا تھا تو اب یہ دیکھیں کہ وہاں پر جب خدا یسوع مسیح چلتا تھا، تو خدا یسوع مسیح کے جب چلتا تھا تو اس کے ساتھ 4 قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو شفا لینا چاہتے تھے۔ غور کیجیے اس بات پر، جب بھی خدا یسوع مسیح چلتا تھا، جب بھی یسوع مسیح پریچ کرتا تھا، اس کے ساتھ 4 قسم کے لوگ چلتے تھے، اس کے پاس ہوتے تھے۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو شفا لینا چاہتے تھے، ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو روٹی کو کھانا چاہتے تھے، ابھی کوئی معجزہ کرے گا تو ہم خوراک کو کھا سکیں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو شفا لینا چاہتے تھے، ایک قسم کے لوگ وہ تھے، دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو روٹی کو کھانا چاہتے تھے کہ ہم کھانا کھا سکیں گے مسیح کے ساتھ۔ اور تیسری قسم کے جو لوگ تھے وہ یسوع پر الزامات لگانے والے تھے، الزام لگانے والے تھے، نکتہ چینی کرنے والے تھے۔ یسوع انجیل سناتا، پاس کھڑے رہتے، موقع ڈھونڈتے رہتے، لیکن وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، جب بھی کوئی بات کرے اور اس کو پکڑے اور سنسار کر دے، وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ اور چوتھی قسم کے جو لوگ تھے وہ خدا کا کلام سننا چاہتے تھے، وہ خدا کا کلام سننا چاہتے تھے۔ اب یہ 4 قسم کے لوگ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے تھے، شفا لینے والے، روٹی کھانے والے، الزام لگانے والے، کلام سننے والے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے۔ اب یہ دیکھیں جب یسوع مسیح پریچ کر رہا ہے تو وہاں پر بیمار بھی تھے، تو لکھا ہے کہ ہر طرح کی بیماری کو اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اب یہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے اور شفا کا کام ہم نے پرے کرنے اور خدا فضل کرے گا، شفا کرے۔ اب یہ دیکھیں اگر آپ پریچ کر رہے ہیں تو آپ کی پریچ کا کلام فرماتا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا دیتا ہے۔ آپ پریچ کرنے کے لیے جائیں، شفا کا کام ہو جائے گا، خدا اپنا کلام نازل کر دے گا، کیونکہ لکھا کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا بخش رہا ہے۔ اب یہ شفا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، ان کے درمیان سے ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی کمزوری کو وہ دور کر رہا ہے، ساتھ ساتھ پریچ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ بیماری کو اور کمزوری کو دور کرتا جا رہا ہے خدا یسوع مسیح۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا، اب خدا یسوع مسیح نے ایک بھیڑ کو دیکھا ہے، اب خدا یسوع مسیح نے ایک بھیڑ کو دیکھا ہے، اور دیکھ کر خدا یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا۔ اب خدا یسوع مسیح کو ترس آیا ہے، یسوع مسیح کی نظر ایک بھیڑ پر پڑی ہے۔
آپ کو پتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے بہت بڑی بھیڑ ہوتی تھی. تو اب یہ دیکھیں، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مالک تھی. اب غور کیجئے، ہم اسی اپنے ٹاپک پر آنے والے ہیں. غور کیجئے، یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں. آپ ایزیلی اس کو پڑھ جاتے ہیں، جلدی میں پڑھ جاتے ہیں، فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. ہم اس بات پر آنے والے ہیں. غور کیجئے، توجہ کیجئے. کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مالک جن کا چرواہا نہ ہو. اب خدا یسوع مسیح نے ایک بھیڑ کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے یہ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں. یہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو اور خستہ حال اور پرگندہ تھی. اب یہ دیکھیں، یہ ایسی بھیڑ خدا یسوع مسیح نے دیکھی ہے اور دیکھ کر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں. اب یہ دیکھیں، جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے. اب چرواہے کے اوپر جا کر میں تھوڑی سی آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، چرواہے کی بھی بات کرتے ہیں. تب اس نے اب بھیڑ کو دیکھ کر اس نے پھر کہا ہے کہ یہ تو ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، ان کا تو کوئی حال نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، تب اس نے، اب خدا یسوع مسیح نے اب کہا ہے، تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا. اب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا فصل تو بہت ہے. یہ پوائنٹ تھا جو آج میں آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا. فصل تو بہت ہے، آج ہم اس کو ڈیپلی سیکھیں گے. تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے. یسوع مسیح ایونجلائز کر رہا تھا، خدمت کر رہا تھا، شاگرد ساتھ ہیں. اب اس نے اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے. اب یہ دیکھیں، تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. اب فصل کون ہے؟ پہلے اس نے بھیڑ کو دیکھا، بھیڑ فصل ہے مطلب. اب یہ دیکھیں، اس زمین، یہ جو زمین ہے، یہ جو کائنات کے اوپر جتنی بھی زمین ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ کھیت ہے. اس کے اوپر جو بھیڑیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فصل ہے. جو یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں وہ اس کے اوپر فصل ہے، ساری کی ساری نہیں ہے. اور آگے جا کے میں بتاتا ہوں، یسوع مسیح کہتا ہے میری اور بھی بھیڑیں ہیں. جو یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں وہ فصل ہے. فصل کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. فصل کا مالک خدا ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اب یہ دیکھیں کہ فصل کا مالک وہ ہے، جو کھیت کا مالک ہے وہی فصل کا مالک ہے. تو اب یہ دیکھیں، فصل کے مالک کی منت کرنی ہے. فصل کے مالک کی منت کرنی ہے کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. پہلی بات، ایک دم سے فصل اگ نہیں جاتی. پہلے کھیت تیار کیا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے. جب کھیت ایک دم سے ریڈی ہو جاتا ہے، جب کسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب کھیت میرا ریڈی ہو گیا، اچھی طرح سے اس میں ہل چل چکا ہے، اب میں بیج بکھیرتا ہوں، اس دیتا ہوں بیج. اب اس کے بیج، اب یہ دیکھیں، پہلے ہل چلایا جاتا ہے، کھیت کو تیار کیا جاتا ہے، بعد میں بیج بویا جاتا ہے. اور بیج بونے کے بعد ایک دم سے فصل نہیں جاتی، ریڈی نہیں ہو جاتی، تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے. 2-3 دن کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو آپ بیج بو رہے ہیں یہ مٹی کے نیچے جاتا ہے، یہ بیج کا سینہ پھٹ جاتا ہے اور پھر یہ زمین کی چھاتی چیر کر اگ جاتا ہے. پہلے یہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، یہ مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، بعد میں بیج کا سینہ پھٹتا ہے اور یہ پھر زمین کی چھاتی چیر کر اگے ہوئے مٹی سے اوپر آ جاتا ہے. آہستہ آہستہ پھر بڑھتا ہے. پھر کسان کیا کرتا ہے؟ جتنے یہ ویلیج ایریا کے لوگ ہوں گے وہ اس میری بات کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے.
تو اب یہ دیکھیں بعد میں کسان کیا کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو کھاد ڈالتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، آہستہ آہستہ یہ بڑھتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب فصل پک جاتی ہے۔ جب فصل پک جاتی ہے، اب یہ دیکھیں جب فصل پک جاتی ہے تو پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ فصل آگے جا کے اس کاٹنے پر بھی بات کرتے ہیں۔ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی محنت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ اب بیج کھلارنا ہے تو اس کے لیے ایک آدمی بھی بیج کھلار سکتا ہے۔ ایک کھیت کے اندر 1 ایکڑ زمین ہو، ایک بندہ بھی کھلار سکتا ہے، تو ایزیلی کھلار سکتا ہے، چاہے آپ کو اس کو 2-4 گھنٹے لگ جائے، 1 دن لگ جائے۔ تو اب یہ دیکھیں جب فصل اگے گی اس کو کاٹنے کے لیے ایک بندے کی ضرورت نہیں، اس میں زیادہ مزدور چاہیے، زیادہ لیبر چاہیے، ٹیم چاہیے اس کو۔ تو اب یہ دیکھیں ابھی جو ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں بیج بو رہا ہوں، خدا کے کلام کا بیج بو رہا ہوں۔ ابھی میں بو رہا ہوں بیج، جب فصل تیار ہوگی تو اس کے لیے میں اکیلا کافی نہیں ہوں، بلکہ مجھے ٹیم چاہیے تاکہ ہم اس فصل کو کاٹ سکیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کا شاگرد مانتے ہیں تو یہ آج میسج آپ کے لیے ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، بھیڑ کو دیکھ کر تو کہا، خدا یسوع مسیح نے ترس سے بھر کر کہا یہ تو ایسی بھیڑ ہے جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے، فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ یسوع مسیح ایونجلائز اکیلا کر رہا تھا، تو یسوع مسیح کو مزدور چاہیے تھے، لوگ چاہیے تھے تاکہ اس فصل کو کاٹ سکیں۔ یسوع مسیح کے پاس اب یہ دیکھیں آپ کے پاس آپ ایونجلائز کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، خدمت کے میدان میں آکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ نے فصل کاٹنی ہے، آپ کے پاس بھیڑ آ گئی ہے اتنی زیادہ، تو کاٹنی ہے، تو آپ کتنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے؟ کتنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کریں گے؟ نہیں، آپ کو ٹیم ورک چاہیے، زیادہ لوگ چاہیے تاکہ ٹائم پر اس فصل کو کاٹ دیں۔ ہم اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ کھیت میں کیسے جانا ہے اور جا کے کرنا کیا ہے اور کون ہے جو کھیت میں جائیں گے۔ اگر آپ مزدور ہیں، آج کتنے ہیں جو خدا یسوع مسیح کے مزدور بننا چاہتے ہیں، جو اس فصل کو کاٹنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ میسج میرے لیے ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں، وہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ پیغام میرے لیے ہے، میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں۔ اگر آپ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں تو یہ میسج آپ کے لیے ہے اور آپ نے اس فصل کو کاٹنا ہے جس کا خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا ہے، تو آپ اس فصل کو کاٹیں۔ یسوع مسیح نے کہا، اب یسوع مسیح نے کہا فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ مزدور کیا ہے؟ مزدور تھوڑے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس فصل کو کاٹنا ہے۔ جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا باب نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر ہم 14 سے دیکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے۔ اب بات پر غور کرنا، بہت گہری باتیں ہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں۔ اب جانتے ہیں چرواہا، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے اور اچھا چرواہا ہمیشہ اپنی بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے۔ اس لیے تو آج کل آپ اگر ویلج میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جو چرواہا ہوتا ہے، جو بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اس کی بھیڑیں کوئی اس طرف جا رہی ہے، کوئی اس طرف جا رہی ہے اور چرواہا پیچھے ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں سلیپ ہوتی ہے، وہ ہوتا بھی پیچھے ہے اور آگے چاہے اس کو کوئی جنگلی جانور آ کر اس بھیڑ کو آ کے کھا جائے۔ نہیں، جو اچھا چرواہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ فرنٹ پہ آگے ہوتا ہے تاکہ ہر آنے والی مصیبت کا سامنا کر سکے، ہر آنے والے جنگلی درندے کا اپنی بھیڑ کو اس درندے کے ہاتھ سے بچا سکے، ہر آنے والے مخالف کے ہاتھ سے، تاکہ میری بھیڑ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اچھے چرواہا ہمیشہ آگے رہتا ہے، فرنٹ پہ رہتا ہے، آگے رہتا ہے، اس کی بھیڑیں پیچھے ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل ہم ویلیج کے اندر دیکھتے ہیں تو جو چرواہا ہوتا ہے، جو بھیڑ بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، وہ پیچھے ہوتا ہے، چاہے آگے بھیڑ کسی کھائی میں کیوں نہ گر جائے،
چاہے آگے اس کو کوئی جنگلی جانور آ کے کھا نہ جائے، لیکن وہ ہوتا وہ پیچھے ہی ہے. کبھی کبھی وہ پیچھے بھی نہیں ہوتا، اس کی بھیڑیں ایسے ہی کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شام کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کبھی اس سے پوچھ رہا ہے، وہ میری بھیڑ تو نہیں دیکھی تم نے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایسے ہی ہوتا ہے. جب تو جو اچھا چرواہا ہوتا ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، وہ ہمیشہ فرنٹ پہ رہتا ہے، ان کی کیئر کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے. اور خدا یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے ہوا میں جب میں بات کر رہا ہوں، تو خدا یسوع مسیح نے یہ ثابت کر دیا، اور یسوع مسیح نے جان دے دی. خدا یسوع مسیح نے جان دے کر یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اور خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے. تو اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اچھا چرواہا میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے. اب غور کریں اس بات پر. جس طرح باپ مجھے جانتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے. باپ بیٹے کو جانتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں، باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں. اب اس محبت کو، اس بات کو آگے دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کیسے بیان کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں. جیسے میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو بھی جانتا ہوں. جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو بھی جانتا ہوں. اس بات کو خدا یسوع مسیح دیکھیں، باپ بیٹے کی محبت، اس نے باپ اپنے اور باپ کی محبت کو بھیڑوں کے ساتھ، اس بات کو بھیڑوں کے ساتھ. اب یہ دیکھیں کہ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں، اور اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں. کہ جیسے میں باپ کو جانتا ہوں ویسے میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں. اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. تو ایسے ہی ہے خدا یسوع مسیح نے پھر اپنی بھیڑوں کے لیے جان بھی دی ہے، جان بھی دی ہے. اب یہ دیکھیں وہ کہتا ہے جیسے باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں، اور میں اپنی بھیڑوں کو، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ جیسے ہی باپ بیٹے کو جان رہا ہے ویسے ہی وہ اپنی بھیڑوں کو جان رہا ہے، ویسے کہتا ہے کہ میری بھیڑیں بھی مجھے جانتی ہیں. کتنی بڑی بات کہہ رہی خدا یسوع مسیح کہ میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں. اور اس نے اپنی جان دے کر یہ ثابت بھی کیا، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اور میری بھیڑیں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں. اب خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے میری بھیڑیں جو ہیں یہ اور بھی ہیں. کون سی ہیں وہ بھیڑیں؟ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں. وہ جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے. اور وہ میری آواز سنے گی، اور وہ میری آواز سنے گی. میری بھیڑیں اور بھی ہیں، میری بھیڑیں اور بھی ہیں جس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں. اب خدا یسوع مسیح غیر اقوام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میری بھیڑیں جو ہیں وہ اور بھی ہیں. ساری بھیڑیں نہیں ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. آج خدا یسوع مسیح کہتا ہے میری بھیڑیں اور بھی ہیں. اب یہ دیکھیں میری بھیڑیں اور بھی ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے. وہ میری آواز سنے گی. آواز کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور خدا کا کلام ایک ایسی آواز ہے کہ جب بھیڑ اس کی آواز سنتی ہے تو پھر اس کی آواز سن کے اس کے قریب آ جاتی ہے. اس کی بھیڑیں جب اس کی آواز سنتی ہیں اس کے قریب آتی ہے. اس کی آواز اس کا کلام ہے، اور اس کا کلام ہے اس کی آواز. اور اس کی آواز تو ایسی آواز ہے ہوا اور پانی بھی اس کی آواز سنتے ہیں. اگر مردہ بھی ہو کوئی تو اس کی آواز سنیں. تو لکھا کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جی اٹھیں گے. ایسی آواز ہے اس کی. اس کی آواز سے ازلی پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، طوفان تھم جاتے ہیں، سراب اپنا راہ تبدیل کر لیتے ہیں.
وہ بدل لیتے ہیں اپنا راہ، اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں۔ ایسی آواز کہ اس کے کلام کی آواز ایسی ہے، میری آواز سنے گی تو ایسے اس کی آواز سنے گی۔ پھر ایک ہی گلا ہوگا، جب اس کے کلام کی آواز، جب اس کی آواز بھیڑوں تک جائے گی جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہے، وہ دوسری بھیڑیں ہیں، تو وہ اس کی آواز سنے گی، ایسے ہی وہ اس کی آواز سنے گی، پھر وہ آئیں گے اس کے پاس۔ پھر ایک ہی گلا ہوگا، پھر ایک ہی چرواہا ہوگا، پھر ایک ہی گلا ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہوگا۔ ساری بھیڑیں ایک گلا میں ہوں گے اور اس کا چرواہا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، کوئی اور نہیں، صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں، میری اور بھی بھیڑیں ہیں جس بھیڑ خانہ کی نہیں، میری آواز سنے گی، وہ میری آواز سنے گی، اور جب سنے گی تو وہ ضرور آئیں گی۔ پھر ایک ہی گلا ہوگا، پھر ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ چرواہا کوئی اور نہیں بلکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہوگا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہوگا۔ اب یہ دیکھیں مرکز اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر ہم 29 میں دیکھتے ہیں، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور دانتری لگاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلے کھیت کے اندر ہل چلایا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، جب تک بیج مرتا نہیں اکیلا رہتا ہے، مرتا نہیں جب تک وہ مٹی کے نیچے نہیں چلا جاتا اکیلا رہتا ہے۔ جب مر جاتا ہے، جب بیج زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ پھل لے کر آتا ہے مرنے کے بعد۔ یہ یسوع مسیح نے یہ ثابت کر دیا۔ یسوع مسیح کہتا ہے یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو کچھ لوگ دیکھنے آتے ہیں، اس کے شاگردان کہتے ہیں کہ تجھے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا جب تک دانا زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ ثابت کر دیا۔ یسوع مسیح جب اس روئے زمین کے اوپر آئے، ان کو جب صلیب دیا گیا، ان کو خفنایا گیا، دفنایا گیا، قبر کے اندر رکھا گیا، جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو جی اٹھ کر انہوں نے ثابت کر دیا، انہوں نے کہا کہ مرا تو اکیلا تھا لیکن جب جی اٹھا تو بہت سا پھل لے کر اٹھا۔ ایسے ہی دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، بہت سا پھل لاتا ہے۔ تو ایسے ہی یسوع مسیح مرے تو اکیلے، جب اٹھے تو وہ ایک پھل کو لے کر اٹھے، وہ جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے، اور وہ پھل کو لکھا ہے تو بہت سارے مقدسین جو تھے وہ جی اٹھے۔ اب یہ دیکھیں یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ یسوع مسیح جب قبر کے اندر رکھے گئے، جب وقت پورا ہوگا تیسرے دن مردوں میں سے جب وہ جی اٹھے، پہلا قدم انہوں نے قبر سے باہر رکھا اپنا، اپنے مقدسین تھے وہ سارے کے سارے اپنے قبریں چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہوئے، اور یسوع مسیح نے ثابت کر دیا کہ میں مرا تو اکیلا تھا لیکن جب جی اٹھا تو یہ دیکھیں میرے ساتھ کتنا پھل ہے، کتنا پھل ہے۔ یسوع مسیح نے ثابت کر دیا کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، بہت سا پھل لاتا ہے۔ پہلے ہل چلایا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، ویٹ کیا جاتا ہے، جب فصل تیار ہو جاتی ہے، جب ایک وقت ایسا آتا ہے جب فصل پک جاتی ہے، اور فصل پک جاتی ہے، فصل بالکل تیار ہے کہ وقت آ گیا ہے کاٹنے کا۔ پھر جب اس فصل کو کاٹنے کے لیے ایک بہت اہم چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، درانتری کی، درانتری کی، ہمیں دانتری چلانی پڑتی ہے۔ درانتری کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کے ساتھ ہم اس کو کاٹتے ہیں۔ آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں، لوگ مشینوں کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور دانتری لگاتا ہے۔ اناج پک، اب کھیت تیار ہے، فصل پک چکی ہے، اب فصل پک چکی ہے اور کوئی ایسا مالک ہے تو فصل پک چکی ہے، ریڈی ہے، اور اس کو کاٹے گا نہیں، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کو چین نہیں ملتا، اس کو چین نہیں ملتا۔
اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں فصل کو ٹائم پر کاٹ دوں. بیج بوتے وقت ایک آدمی بیج بو سکتا ہے. ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کے کلام کا بیج بو رہا ہوں. تب یہ بیج بوتے وقت ایک آدمی بھی بیج بو سکتا ہے، لیکن اس فصل کو کاٹنے کے لیے ہمیں ٹیم چاہیے. تو ٹیم کے لیے اس لیے ٹیم چاہیے تاکہ اس وقت کے اوپر اس فصل کو کاٹ سکے. ہو سکتا ہے ایک بندہ ہو تو وہ کیا کرے، ایک ہی کھیت کے اندر پتہ نہیں کتنے دن لگاتے. اس لیے ہم نے جلدی کرنا ہے، وقت تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، کیونکہ لکھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ کب خدا یسوع مسیح نے آ جانا ہے. تو اس لیے ہم نے ٹائم کے اوپر کتنی بھیڑیں ہیں جو تیار ہیں. آج آپ تیار ہیں؟ اب یہ دیکھیں، فصل پک چکی ہے، اناج پک چکا ہے، بالکل تیار ہے. اب ویٹ نہیں ہے، اب اس فصل کو کاٹنا ہے. کیونکہ اس نے کہا اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھو، فصل پر نگاہ کرو، فصل پک چکی ہے. تو اس کو فصل کو کاٹنے کے لیے ہمیں درانتی کی ضرورت ہے. دانتری لگائیں گے تو پھر فصل کاٹی جائے گی. اب یہ دیکھیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو درانتی چلانے نہیں آتی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. اب وہ کیسے کاٹیں گے؟ جن کو آپ ویلیج میں اگر رہتے ہیں تو آپ ان کا تو پتہ ہی ہے، جو اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے، اپنی بھینسوں کے لیے، گاؤں کے لیے، اپنے مال کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے چارہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں. ان کی کتنی سپیڈ ہوتی ہے. ایک وہ بندہ جس نے کبھی کام ہی نہیں کیا، اس کی کتنی سپیڈ ہوگی؟ بہت کم. صبح سے لے کر شام تک کتنا، جی فلاں بندے نے اتنے سے وہ فصل کاٹی ہے. تو اب یہ دیکھیں، فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے، اس لیے کہ ہمیں فصل اگر بہت ہے تو ہمیں ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہمیں زیادہ مزدور چاہیے تاکہ ہم اس فصل کو ٹائم پر کاٹ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کیڑا لگ جائے، وہ برباد ہو جائے. ہم نے اس کو ٹائم پر کاٹنا ہے. فصل پک چکی ہے، ریڈی ہے، تو ہم نے اس کو ٹائم پر کاٹنا ہے تاکہ وہ فصل برباد نہ ہو جائے. کیونکہ اناج پک چکا ہے. اب پھل کا وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پھل کو ریسیو کریں، اس اناج کو ریسیو کریں، اس فصل کو جو ہمارے لیے پھل ہے. تو اب اتنا ہم نے محنت کیا، تو وہ جو کسان ہے پھر وہ اس کو کیا کرتا ہے، مزدور لگا دے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے بھی ایسے ہی مزدور بن کے یسوع مسیح نے جو کہا فصل بہت ہے، اس فصل کو کاٹنا ہے. آج کتنے ہیں جو تیار ہیں، وہ ریڈی ہیں، جو کھیت میں آنا چاہتے ہیں. جب تک آپ کھیت میں نہیں آئیں. اب یہ دیکھیں کھیت کیا ہے. جب آپ خدمت کے اندر آ گئے ہیں تو سمجھ لے کہ آپ کھیت کے اندر آتے ہیں. خدا کا کلام ہاتھ میں پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں کہ میں کھیت میں آگوں فصل کاٹ دوں. اس کو کھیت میں جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے، آپ فصل نہیں کاٹ سکتے. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ کتنے فاسٹ جا رہے ہیں، کتنی فصل کو کاٹ رہے ہیں آپ، کتنا فاسٹ جا رہے ہیں آپ، کہ آپ کو ابھی تک چلانی نہیں آئی دانتری. یہ خدا کا کلام جو ہے آپ کو چلانے نہیں آئے، استعمال کرنے نہیں آئے. کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کھیت میں کھڑے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں فصل بہت ہے. فصل جب تک آپ کاٹیں گے، فصل کم کیسے ہوگی، کاٹی کیسے جائے گی؟ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کہاں پہ ہیں، چلانی آ رہی ہے یا نہیں، کہ ابھی بس آپ دیکھتے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں، اس کو چلائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کھیت میں آگے ہیں، خدمت میں آگے ہیں اور دانتری چلا ہی نہیں رہے. آپ کو دانتری چلانی پڑے گی. آپ اس کو فصل کو کاٹنے کے لیے دانتری چلانی پڑے گی، کیونکہ فصل پک چکی ہے، اناج پک چکا ہے. فصل پک چکا تو وہ فل فور دانتری لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آپ پہنچا ہے. ٹائم ہے، وقت ہے. اب وقت ہے، وہ ٹائم آ گیا ہے کہ کیا کریں، دانتری لگائیں، اس فصل کو کاٹیں. کھیت میں آگے. تو اب ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے نکالے میرے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں یوئیل اور اس کا 3 باب، اس کی 13 آیت میں دیکھتے ہیں. ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے.
हंसवा लगाओ मतलब द्रांति चलाओ, हंसवा लगाओ का मतलब है द्रांति चलाओ। खेत पक गया है, फसल पक चुकी है, अब टाइम आ गया है अनाज का, अनाज का टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है अनाज का। क्या वक्त है कि हम उस फसल को काटें, हम उस फसल को काटें, क्योंकि वक्त आ गया है। अब देखते हैं कि मिसाल उसका 5वां बाप 10वां बाप उसकी 5वीं है। वो जो गर्मी में जमा करता है दाना बेटा है, वो जो गर्मी में जमा करता है, गर्मी के अंदर, गर्मी का मौसम है, ये फसल काटने का टाइम है, अब वक्त है कि गर्मी में जो जमा करता है वो दाना बेटा अक्लमंद बेटा है, समझदार है, अक्लमंद है। पर वो बेटा जो दरू के वक्त सोता रहता है, शर्म का बायस है। दरू का वक्त वो जो हार्वेस्टिंग का टाइम है, वो जो फसल काटने का टाइम है, वो टाइम जो उस वक्त जो वो बेटा वो जो सोता रहता है दरू के वक्त, उसके लिए शर्म का बायस है कि एक वक्त है कि फसल काटने का टाइम है और आप सो रहे हैं, तो आपके लिए शर्म का बायस है। आज वो लोग जो सो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है फसल पक चुकी है, अभी भी आप सो रहे हैं, आप कहते हैं नहीं 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 मेरे पास बहुत टाइम है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, आपको नहीं पता, टाइम शॉर्ट है, आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है। अगर आप सो रहे हैं तो आपके लिए शर्म का बायस है। वो जो गर्मी में जमा करता है, एक वक्त है, वो बेटा जो गर्मी के अंदर फसल को काट रहा है, गर्मी के अंदर फसल को काट रहा है, वो आपके लिए सिर्फ गर्मी ही नहीं, आप 12 महीने इस फसल को काट सकते हैं। आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए अच्छी खबर है, खुशी की खबर है कि आप 12 महीने ही उस फसल को, हर दिन उस फसल को काट सकते हैं। आप उस फसल को काटें, आपके लिए हर दिन है, हर मिनट है, हर टाइम है, हर लम्हा है, हर महीना, हर साल है कि आप उस फसल को काटें। वो जो गर्मी में जमा करता है दाना बेटा है, दाना अक्लमंद बेटा है। और वो बेटा जो दरू का वक्त वो जो फसल काटने का टाइम है, टाइम आ गया, अनाज पक चुका है, फसल रेडी है, बिल्कुल तैयार है, और वो सो रहा है, तो उसके लिए शर्म का बायस है। अगर आज आप खिदमत के मैदान के अंदर आ गए हैं, खेत के अंदर आ गए हैं, फसल नहीं काट रहे, आप सो रहे हैं, आप कहते हैं मेरे पास बहुत टाइम है, तो आपके लिए शर्म का बायस है, आपके लिए शर्म का बायस है। गौर करें, आज कहां पे हैं? सो तो नहीं रहे, कहीं इब्लीस ने आपकी आंखों को बंद तो नहीं कर दिया, आपको गहरी नींद में तो नहीं भेज दिया कि आप सोएं, एंजॉय करें, काट लेंगे फसल बर्बाद हो सकती है। वो बात को याद करें जो खुदा यीशु मसीह ने कही है, फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, और फसल को टाइम पर काटें आप। अगर आप खुदा यीशु मसीह के सच्चे शागिर्द हैं तो आप उस फसल को काटेंगे, आप सोएंगे नहीं। आप गर्मी में, चाहे मौसम कैसा ही क्यों ना हो, चाहे गर्मी की शिद्दत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, आप ना गर्मी देखेंगे, आप ना सर्दी देखेंगे, आप ना कोई मौसम देखेंगे, कोई हालात ना देखेंगे, आप ना दिन देखेंगे, ना दिन का कोई पहर देखेंगे, ना रात देखेंगे, चाहे मौसम कैसा हो, चाहे दिन कैसा हो, आप उस फसल को काटेंगे, आप उस फसल को काटेंगे। जब उसने आपके गिफ्ट को चेंज नहीं करता, मौसम की शिद्दत को देख, आपकी ब्लेसिंग को चेंज नहीं करता मौसम की शिद्दत को देख के, तो आप उस फसल को क्यों नहीं फिर काटते जो उसने आपको हुक्म दिया है? वो आपकी बरकत को चेंज नहीं करता, तो आप फिर क्यों, चाहे हालात कैसे क्यों ना हो, गर्मी हो सर्दी हो, आपने उस फसल को काटना है, आपने उस फसल को क्या करना है, आपने उस फसल को काटना है। तो आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि इस फसल को काट रहे हैं या नहीं। जब इसको हम यूहन्ना और उसका 4वां बाब और उसकी आयत नंबर देखते हैं 31 से। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे। अब उसके शागिर्द उससे दरख्वास्त करने लगे हैं। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ऐ रब्बी कुछ खा ले, ऐ रब्बी कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। अब ये देखें, अब उसके शागिर्द उससे दरख्वास्त कर रहे हैं यीशु मसीह से
کہ اے ربی کچھ کھا لے، کچھ کھا لے. تو وہ لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے پاس تو ایسا کھانا ہے. بس شاگردوں نے آپس میں کہنے لگے، اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا کوئی اس کے کھانے کے لیے لے کر آیا ہے، کہ اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہے. بس شاگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے. یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے. اب کھانا سنیں خدا یسوع مسیح کا کھانا کیا ہے. خدا یسوع مسیح کا کھانا کیا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کرو. کیا آج آپ کا کھانا ایسا ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کریں، کہ آپ کو جو حکم ملا ہے، آپ کو جو میسج ملا ہے، آپ اس کے مطابق تعلیم دیں، سکھائیں، سمجھائیں، اس کے مطابق عمل کریں؟ کہ آپ کا کھانا یہ ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کرو اور اس کا کام پورا کرو. کیا آج آپ کام پورا کر رہے ہیں یا ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ جو بھاگ جاتے ہیں کھیت کے اندر تو آگے. تو آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کھیت سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، فصل کاٹتے کاٹتے بھاگ جاتے ہیں، مجھے گرمی لگ رہی ہے. ایسا ہے کیا آپ بھاگتے ہیں؟ کہ آج آپ روحانی طور پر بھی اس فصل کو کاٹتے ہوئے بھی جب آپ خدمت کے میدان میں آ گئے، خدمت کے کھیت میں آ گئے، تو آپ بھاگ تو نہیں رہے؟ اگر آپ ویسے اس فصل کو کاٹتے ہوئے بھاگ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن آپ خدمت کے میدان سے کبھی نہ بھاگیں، کبھی نہ بھاگیں. نہ موسم کی شدت کو دیکھیں، نہ گرمی کو دیکھیں، نہ سردی کو دیکھیں، نہ دن کو دیکھیں، نہ رات کو دیکھیں، نہ دن کے کسی پہر کو دیکھیں، نہ کسی اور کے ڈر سے آپ پالیں. کیونکہ 365 دن ہوتے ہیں سال کے، اور 365 مرتبہ ہی خدا کا کلام بیان کرتا ہے ڈرو مت. وہ ہر روز کہتا ہے ڈرو مت کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو آپ اگر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ، تو ڈرے مت. خدمت کے میدان میں کبھی نہیں بھاگیں، اس فصل کو کاٹیں، انجوائے کریں. خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. تو اب یہ دیکھیں کھیت کے اندر بیج بوتے وقت ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں، جتنے مرضی ہو جائیں. جب فصل کاٹتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس فصل کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کئی فیملیاں ہوتی ہیں تو ایسے ہی مل کر اس فصل کو کاٹتے ہیں. بیچنے والے کی مرضی کے موافق عمل کرو اور اس کا کام پورا کرو. کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہے؟ ہاں آپ کہتے ہیں نہیں ابھی فصل کے آنے میں بہت دیر ہے، ہم سوتے ہیں. تو آپ کے لیے میں نے حوالہ پڑھ کے گیا ہوں، وہ جو سوتا ہے درو کے وقت سوتا رہتا ہے اس کے لیے شرم کا باعث ہے، اس کے لیے شرم کا باعث ہے وہ جو سوتا رہتا ہے. کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، خدا یسوع سے کہا تم تو کہتے بہت ٹائم ہے ابھی فصل کے آنے میں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، خدا یسوع نے کہا اپنی زبان مبارکہ سے، میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھ. ایسے ہی آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. روحانی آنکھوں سے دیکھیں، روحانی آنکھوں سے نگاہ کریں. یسوع مسیح نے کہا اپنی آنکھیں اٹھا کر تو دیکھو. کیا آج آپ روحانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ خدا یسوع مسیح کہتا اپنی آنکھیں اٹھا کر تو دیکھو، کھیتوں پر نظر کرو، کھیتوں پر نظر کرو. فصل پک گئی ہے، فصل پک چکی ہے، بالکل تیار ہے، ریڈی ہے. آپ تیار ہیں؟ آپ اپنی زندگی پر غور کریں تیار ہیں یا نہیں؟ کہ ابھی آپ سو رہے ہیں تو آپ کے لیے شرم کا باعث ہے. آپ کے لیے میں حوالہ پڑھتے ہیں، شرم کا باعث ہے آپ کے لیے. اگر آپ سو رہے ہیں، فصل پک چکی ہے اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی میں، دونوں مل کر خوشی میں. اب یہ دیکھیں کہ دونوں مل کر کیا کریں؟
خوشی منائیں دونوں مل کر، کاٹنے والا بونے والا دونوں مل کر خوشی منائیں، خوشی منائیں۔ فصل پک چکی ہے، نگاہ کریں، روحانی آنکھوں سے دیکھیں، فصل بالکل تیار ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ابھی 4 مہینے باقی ہیں، فصل تیار ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی بہت ٹائم 4 مہینے نہیں۔ قرآن یسوع سے کہتا ہے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھو، فصل پر نگاہ کرو، کھیتوں پر نگاہ کرو، فصل پک چکی ہے، فصل بالکل تیار ہے، فصل بالکل ریڈی ہے۔ فصل کو کاٹیں، آج فصل کو کاٹیں، اور کاٹنے کے لیے آپ کو درانتی کی ضرورت ہے، درانتی کی آپ کو تیز کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ درانتی آپ کے پاس ہے وہ ایسی ہو کہ وہ کسی کام کی نہ ہو۔ آپ فصل کاٹنے کے لیے جائیں اور فصل کو پکڑیں اور اس کی گلائی ایسے ہوتی ہے، ایسے آپ نے ایسے پکڑی ہوتی ہے، ایسے آپ کاٹتے ہیں اس کو، اس کی گلائی دیکھیں کیسی ہوتی ہے، ایسے ہی آپ بھیڑوں کو گھیر کر لے کر آئیں خدا یسوع مسیح کے حضور، اس کے پاس لے کر آئیں۔ بھیڑوں خدمت کے میدان میں ہے تو بھیڑوں کو گھیر کر آئیں، ایسے ہی آپ اس فصل کو کاٹیں، ایسے اس کی گلائی بنی ہوتی ہے درانتی کی۔ تو اب یہ دیکھیں، آپ اس فصل کو کاٹیں، آپ بھی گھیر کر لائیں، ان بھیڑوں کو کاٹیں، لے کر آئیں خدا یسوع مسیح کے پاس، لے کر آئیں، گھیر کے لے کر آئیں، فصل پک چکی ہے۔ تو ایسی نہیں کہ درانتی ایسی ہے جس کو زنگ آلودہ ہے، نہ آپ فصل کاٹیں، ٹائم بھی ضائع ہو، صبح سے شام تک پتا ہو کہ فلاں بندے نے کے پاس یہ درانتی تھی جس کو زنگ لگا ہوا تھا، زنگ آلودہ تھی، اور اس نے صبح سے لے کر شام تک اتنا کام کیا ہے اور اس کی یہ فصل اس نے کاٹی ہے۔ نہیں، آپ کو تیز درانتی کی ضرورت ہے، اور تیز درانتی اگر روحانی یا بھی یہ دیکھیں خدمت کے میدان میں ہے تو یہ آپ کے ہاتھوں میں خدا کا کلام درانتی ہے، یہ تیز تلوار ہے، یہ 2 دھاری تیز تلوار سے بھی زیادہ تیز درانتی ہے۔ اس ہتھیار کو استعمال کریں، کبھی تک آپ کو نہیں آ رہا، یہ ایسا ہتھیار ہے جس کو کبھی زنگ نہیں لگا، یہ بہت تیز ہے، اس کو استعمال کریں، یہ ٹائم پر کاٹیں اور سیکھیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں کے اندر درانتی آ گئی ہے، تیز ہے، آپ کو چلانی نہیں آ رہی، چلانی نہیں آ رہی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ فصل کاٹتے وقت آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی لگ جاتی ہے، جہاں سے خون نکل رہا ہے، اور یسوع مسیح کہتا ہے تم اپنے آپ کو زخم نہ دو، کہ میں نے تو خود تمہارے زخم تو میں نے اپنے جسم مبارک کے اوپر لیے ہیں۔ تو اپنے احتیاط استعمال کرنی ہے، احتیاط سے، غور سے، توجہ سے، تمہارا پورا فوکس اس چیز کی طرف ہو جس چیز کو کاٹ رہے ہو۔ چلانا آنا چاہیے تمہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے۔ چلانا سیکھیں، آپ چلانا سیکھیں، کہ آپ کے ہاتھوں میں خدا کا کلام ہے، یہ جو درانتی ہے، کہ ابھی تک آپ خدمت کے میدان میں ہے تو آپ کو چلانی نہیں آ رہی، سیکھیں، آپ چلانا سیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلط استعمال کریں، اس کو چلانا سیکھیں، اچھے طریقے سے چلانا سیکھیں۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے پڑھا ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی منائیں۔ کہ ایک وقت ہے جب وہ بیج بو رہا ہے، وہ بھی فصل کاٹنے والا۔ ابھی کیا کر رہا ہوں میں، خدا کا کلام جو بیج ہے یہ میں بو رہا ہوں، تو ایک وقت ہے جب فصل کاٹنے کا آئے گا۔ اب یہ دیکھیں، بیج بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی منائیں۔ ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے نکالیں میرے ساتھ، یوئیل اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 9 اور 10 میں دیکھتے ہیں۔ قوموں کے درمیان ایک قوم کی بات نہیں ہو رہی، قوموں کے درمیان۔ اب یہ دیکھیں، قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کے لیے تیاری کرو، لڑائی کے لیے تیاری کرو۔ اب کہتے ہیں کہ جنگی جوان حاضر ہو، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں گے اور اپنے ہل کے پھالوں کو پیٹ کر تلوار بناؤ اور ہنسوں کو پیٹ کر پھالے۔ کمزور کہیں گے کہ میں زور آور ہوں، کمزور کہیں گے میں زور آور ہوں۔ اب یہ کہ 2 بیل آگے ہوتے ہیں، پیچھے پھال ہوتی ہے جس کے اوپر ایک تیز، کئی دفعہ لکڑی بھی لگی ہوتی ہے اور کئی دفعہ بلیڈ لگا ہوا ہوتا ہے، تیز شارپ
اتنا تیز لگا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں تو لکھا کہ اس کو پیٹ کر تلوار بناؤ اور ہنسوں کو پیٹ کر بالے بناؤ، اپنے لیے تلوار بناؤ. اب یہ دیکھیں کہ خدا کا کلام آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو ہتھیار ہے آپ کے لیے، تو ایسا ہے جس کو کبھی زنگ نہیں لگا. اب یہ دیکھیں کہ اس کو استعمال کریں اور فصل کو کاٹیں اور تیزی سے کاٹیں. آپ کو سیکھنا ہے اور آپ جلدی سے کاٹیں، آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ لکھا ہے فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. تو آخری حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے، خدا کا کلام موجود ہے، تو آپ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے حوالہ نکال سکتے ہیں. مکاشفہ 14:14 میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں. اب نگاہ کیا، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے. ایک سفید. اب پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج ہے. یہ اور کوئی نہیں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے، اور درانتی کوئی اور نہیں، یہ خدا کا کلام ہے. خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں کے اندر یہ خدا کا کلام ہے. وہ جو بادلوں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں تیز درانتی ہے. پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا، اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی ہے، تھوڑی نہیں، بہت پک گئی ہے، بالکل تیار ہے. پر جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی، زمین کی فصل کٹ گئی. اب یہ دیکھیں فصل پھر کٹ گئی. تو اب یہ دیکھیں کہ جو بادلوں پر بیٹھا، جس کے سر کے اوپر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے، وہ کوئی اور نہیں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. تو اس کے ہاتھوں میں جو درانتی تھی، تیز درانتی تھی، وہ خدا کا کلام ہے. وہ جب کاٹے گا تو ساری فصل کٹ جائے گی. اور اس نے کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی ہے. پر جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے درانتی زمین پر ڈال دی، لگا دی، فصل کاٹی گئی. تو آج کتنے ہیں جس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آنے والا ہے اور آ کر مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا. خدا یسوع مسیح نے کہا، ہم اسی حوالے کی طرف اپنی آتے ہیں جب ہم نے پڑھا کہ متی کی انجیل اور اس کا 9واں باب اور اس کی آیت نمبر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھی تھی 35. کیونکہ وہ ان بیڑوں کی مات کے لیے 35 آیت سے پڑھنا چاہتے ہیں. اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا، ان کے عبادتخانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو. کہ ایسی بھیڑیں تھیں کہ ایسی ٹیم جن کو کیا کرنا، ایسے لوگ تھے، ایسی بھیڑ جن میں کوئی چرواہا نہ ہو. تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. ابھی آپ کتنے ہیں کہ آپ ایمان رکھیں کہ خدا یسوع مسیح آنے والا ہے اور اپنی بھیڑوں کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے آسمان سے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ پس تم جاؤ اور جا کر سارے قوموں کے درمیان انجیل کی منادی کرو، ان کے باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو یہ تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں. میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب واپس آؤں گا تو آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. وہ بھیڑیں، آج میں ان بھیڑوں سے کہتا ہوں کہ آج آپ تیار ہیں. پتہ نہیں خدا یسوع مسیح نے کب آ جانا ہے، لیکن جو تیار ہوں گی وہی ساتھ جائیں گی نا.
खुदा यीशु मसीह। अब ये देखें वो बेड़े क्या आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या आप फसल काट रहे हैं? आपके हाथ में दांतरी कौन सी है? मैंने दांतरी का बताया, खेत का बताया, फसल का बताया, तो फसल के मालिक के बारे में बताया, हमने डिटेल के साथ सीखा। तो आज कितने हैं जो रेडी हैं? खुदा यीशु मसीह फिर हमें आकर अपने साथ ले जाएगा और वहाँ ले जाएगा क्योंकि जो उसने हमसे वादा किया है, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, वहाँ मेरी भेड़ें होंगी। फिर एक ही गला होगा, फिर एक ही चिरवाहा होगा, फिर एक ही गला होगा, फिर एक ही चिरवाहा होगा। आज आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, फसल काट रहे हैं या नहीं? वक्त आ गया। अभी आप ये ना कहेंगे 4 महीने बाकी हैं, आप कहेंगे कि नहीं अभी बहुत टाइम है। नहीं, फसल काटने का वक्त आप पहुँचा है। आप दांतरी लगाएं, फसल को काटें। वो तो जो अब ये देखें, गंदम की फसल का एक टाइम है, अभी टाइम चल रहा है गंदम की फसल का। दूसरी बाद में चावल की फसल का भी एक टाइम है, लेकिन जो फसल खुदा यीशु मसीह ने आपको बताई, इसके लिए आपको ना 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, ना साल का। आप हर रोज फसल इसको काटें, 12 महीने, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन आप फसल काटें। आपके लिए खुशखबरी है कि आप डेली इस फसल को काटें। आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, इस फसल को काट रहे हैं या नहीं काट रहे। फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। अब ये देखें, लिखा है फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज हमने इस आयत की गहराई में जाकर इसको सीखा कि क्यों यीशु मसीह ने कहा फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मेहनत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। तो आज यही हमारा मैसेज था, सेविंग द सिकल। जिन्होंने इस वक्त खुदा के कलाम की आवाज़ को सुना है, अगर आपने खुदा के कलाम की आवाज़ से बरकत पाई है तो आप अपनी बरकत को डबल करें, इस मैसेज को शेयर करें। इस वक्त आप इस वीडियो को YouTube पर सुन रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बहन भाई हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आप हमारी वीडियो को FB पेज पर देख रहे हैं, Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बहन भाई भी हमारे साथ जुड़ सकें और खुदा का कलाम सीख सकें। जितने इस वक्त खुदा के कलाम की आवाज़ को सुना है, खुदा आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।